بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیات میں فرعون اور اس کے غرور اور نافرمانی کا تذکرہ تھا۔ ان آیات میں سیدنا سلیمان اور داؤد علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا تذکرہ ہے۔ حکومت فرعون کو بھی ملی، حکومت ان کو بھی ملی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں خود قرآن نے ان کی دعا ذکر کی ہے، لا ينبغی لأحد من بعدی، اے میرے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کر کے ان باپ بیٹوں کو جو حکومت دی وہ اللہ قیامت تک زمین پر کسی اور کو نہیں دے گا۔ لیکن فرعون کے لیے وہی حکومت بغاوت اور اللہ کی نافرمانی کا ذریعہ بنی، یہاں تک کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ حالانکہ فرعون کو سارا حق کا پتہ تھا۔ 9ویں پارے میں ہے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات یا اللہ کی پکڑ کو دیکھ کر مان جاتا، لیکن بعد میں پھر اپنی اوقات کو بھول جاتا۔ اور ادھر ملکہ بلقیس ہے، آپ دوسرے رکوع سے اس کا تذکرہ سنیں گے کہ جب اس پر حق واضح ہو گیا اس نے حق کو کس طرح وسعت ظرفی کے ساتھ قبول کیا۔ اس کی طاقت، اس کی حکومت نے اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کھڑا نہیں کیا۔ اور یہی سبق ہے ہر حاکم کے لیے، ہر صدر وزیر اعظم کے لیے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے فرعون اور حامان اور قارون نمونہ نہیں ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، ملکہ بلقیس، یہ لوگ نمونہ ہیں کہ جن کی حکومت نے ان کو بغاوت اور گناہ پر کھڑا نہیں کیا۔ وہی حکومت ان کو ملی، وہی حکومت صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ عنہم کو ملی۔ انہوں نے حکومت کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنا لیا۔ وہی حکومت بعد میں آ کے یزید کو ملی، وہ ٹھوکر کھا گیا، اپنے اقتدار کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے نشے میں 2-4 بہت بڑی غلطیاں کر گیا جو قیامت تک مسلمان بھگتیں گے۔ ان میں سے ایک واقعہ کربلا ہے، واقعہ ہرہ ہے، بیت اللہ پر حملہ ہے۔ ایسی بیوقوفی کر گیا کہ قیامت تک کے لیے بدنامی کا استعارہ بن گیا۔ اور وہی حکومت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس آئی، اس سے زیادہ وسعت کے ساتھ آئی۔
لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایسی نیک نامی کما گئے کہ مسلمانوں میں متعصب سے متعصب شخص بھی جب ان کا نام لیتا ہے تو وہ ان کے عدل و انصاف، تقوی اور طہارت کا اعتراف کرتا ہے۔ یہی بھائی میرے اور آپ کے لیے یہاں سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے، کسی کے پاس فی الحال جوانی ہے، کوئی کسی عہدے پر فائز ہے، کسی کو اللہ نے اقتدار کی طاقت دی ہے، کسی کے پاس جائیداد کی قوت ہے۔ اب مسلمان کے لیے آزمائش، سبق، عبرت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائے۔ بھائی ان چیزوں کو کس کا ذریعہ بنائے؟ قرب کا ذریعہ بنائے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس واقعہ کو میرے اور آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھا۔ آغاز یہاں سے کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ بھائی کس نے عطا کیا؟ اس بات کی طرف میں آپ حضرات کو متوجہ کرتا ہوں، انبیاء علیہ السلام پر کمالات کا جہاں تذکر آتا ہے سب سے پہلے اللہ یہ فرماتے ہیں ہم نے دیا۔ احسان اللہ کے علاوہ کوئی اور جتلائے تو وہ نیکی کی بربادی ہے۔ بندہ بندے پر احسان جتلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، جب تم نے کسی پر احسان جتلا دیا، میں نے تیرے ساتھ یہ مہربانی کی تھی، وہی اس کے نیکی کیا ہوگی؟ برباد ہوگی۔ ہاں یہ حق صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اس لیے بھائی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ، بار 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 سورہ رحمان میں کہا کہ نہیں کہا؟ احسان جتلانا صرف کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے، بندے نہیں یہ کر سکتے۔ انبیاء علیہ السلام پر جہاں بھی کسی نعمت کو ملنے کا تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے وہاں الفاظ آتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا، وہاں الفاظ آتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، وہاں الفاظ آتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہاں الفاظ آتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، وہاں الفاظ آتے ہیں اِنَّا أَوْحَيْنَا، ہم نے، وہاں الفاظ آتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، ہم نے آپ کو شاہد، وہاں الفاظ آتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بنایا آپ کو مگر، ہر جگہ کس کا تذکرہ بھائی پہلے ہے؟ ہم نے اِنَّا أَعْطَيْنَا اِنَّا أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ آتَيْنَا اِنَّا فَتَحْنَا اِنَّا أَوْحَيْنَا، ہم نے دیا، ہم نے بھیجا، ہم نے عطا کیا، ہم نے عطا کیا۔ بھائیو ذرا غور کرو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کس کی عطا، تو میں اور آپ یہ کھوٹے سکوں کو، یہ دنیا کے چند ٹکوں کو اکٹھا کر کے یہ کیسے کہہ دیتے ہو یہ تو میری محنت ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ تو میں نے یوں کیا، ہم کیسے کہہ سکتے؟ جب نبیوں کے پاس تمام کمالات کس کے دیے ہوئے ہیں؟ اللہ کے دیے۔ ہم علم کے 2 لفظ سیکھ کر ہوئے، تم کون ہوتے ہو؟ اگر کسی کے بعد ڈاکٹر کی ڈگری آ گئی وہ کہے گا باقی سارے جانور ہیں، بیچ میں صرف علم والا میں ہی ہوں۔ اور یہاں وہ ہستیاں جن کا علم زمین و آسمان سے زیادہ ہے، وہ اللہ کے سامنے سر جھکائے ہوئے۔ اس لیے یہاں دیکھیے ذرا، بڑے یہ جو 2 آیتیں ہیں ان میں بہت کچھ میرے اور آپ کا سیکھنے کا بڑا سامان ہے۔ فرمایا ہم نے عطا کیا داؤد اور سلیمان کو بھائی کیا؟ جیسے ہی ان کو علم دیا۔ اب علم سے کیا مراد ہے؟ علم سے مراد نبوت کے تمام علوم ہیں، لیکن یہ 2 پیغمبر ایسے عظیم الشان ہیں،
اللہ نے ان کو نبوت بھی دی، حکمت بھی دی، وحی کا علم بھی دیا، ساتھ ساتھ حکومت دی۔ دنیا کے امور چلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام یوں لوہا پکڑتے، لوہا ان کے ہاتھ میں جاتے ہی موم ہو جاتا۔ جس طرح ہمارے یہاں آٹا ہو گیا نا، اس کا جو چاہتے زیرہ بنا لیتے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ۔ قرآن کریم سورہ انبیاء میں فرما رہا ہے، یوں لوہا پکڑتے، ہاتھ میں آتے کیا ہو جاتا، اور اس کا جو چیز بنانا چاہتے بنا لیتے۔ ہم نے تمہیں جانوروں کی بولیاں سکھائیں، آگے چونٹی سے پورا مکالمہ آ رہا ہے، ہدہد سے پوری گفتگو آ رہی ہے۔ کسی انسان کے بارے میں تاریخ میں یہ نہیں کہا گیا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ شان دی کہ ہر مخلوق سے باتیں کر لیتے اور ہر مخلوق کی زبان کو سمجھ جاتے۔ فرمایا ہم نے ان کو کیا دیا؟ علم دیا۔ اچھا بھائی، اگلی بات سب سے زیادہ اہم ہے۔ جیسے ہی علم دیا، آگے بھائی سارے پڑھو ذرا آگے کیا الفاظ ہیں علم کے بعد؟ دونوں نے کیا کہا؟ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی علم ملنے پر کس کی تعریف کی؟ وقال الحمد للہ۔ دونوں باپ بیٹوں نے کہا ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ ہاں، اللہ کے لیے۔ اس سے پتہ چلا بندہ کے علم میں جب بھی اضافہ ہو، بندہ کے فہم اور شعور میں کوئی اضافہ ہو تو فوراً زبان پر کیا آنا چاہیے؟ جب الحمدللہ آ جائے گا تو پھر علم کا غرور اور نشہ نہیں آئے گا۔ اور انبیاء کے ایک دو دن پہلے میں ایک جگہ ایک ماحول میں بات کر رہا تھا کہ نبیوں کے اور غیر نبیوں کے علم میں فرق یہ ہے کہ نبیوں کا علم عاجزی سکھاتا ہے۔ وہی نبیوں کا علم کیا سکھاتا ہے؟ انبیاء کا علم جس سینے میں آئے گا وہ کہے گا بھائی یہ میرا نہیں، اللہ کی عطا ہے، یہ میرا نہیں، یہ کس کی عطا ہے؟ اور جس علم کا سلسلہ نبی سے نہ جڑا ہو وہ علم دنیا میں تباہی مچائے گا، بربادی مچائے گا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے، بھائی مجھے بتاؤ دنیا میں علم والوں نے زیادہ فساد مچایا ہے یا جاہلوں نے؟ نہ، اس کی تصحیح کرو، علم والوں نے۔ ایٹم بنا کے، ایٹم پھینک کے کیا کیا؟ ایٹم بنانا بہت بڑا علم تھا کہ نہیں؟ کیا کیا؟ یہ جو ملک کے ملک IMF لوٹتا ہے، ان کے پاس معیشت کا علم نہیں؟ بڑے بڑے معیشت کے ماہرین ہیں کہ نہیں؟ بیٹھ کر سوچتے ہیں اس ملک کو کس طرح دیوالیہ کرنا ہے، اس ملک کو کیا کرنا ہے، کس طرح برباد کرنا ہے۔ وہ چھوٹے دماغ ہے ان کے پاس۔ علم تو معیشت کا ان کے پاس ہے، لیکن چونکہ اس علم کا روح نبی کی طرف، وحی کی طرف نہیں ہے، تو بھائی اس نے دنیا میں بربادی۔ دنیا میں بڑے بڑے فراڈ جو ہوتے ہیں نا، آپ ذرا ان کی تفصیلات پڑھ کر دیکھو، ان کی تفصیلات پڑھ کر دیکھو۔ بھائی جو ملکوں کو لوٹ لیتے ہیں وہ چھوٹے فراڈی ہیں۔ آج کل کے زمانے میں بڑے بڑے فراڈ جو ہو رہے ہیں ہمارے ملک میں، عجیب عجیب طریقے کی وارداتیں آتی، عجیب عجیب طریقے کی واردات آتے، اربوں کھربوں لوٹ لیے۔ بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کس طرح ہوا؟ یہ دیسی طریقہ نہیں ہے کہ یہاں کسی کی بھینس باندھی ہوئی تھی رسی کھول کے لے گئے۔ آج دیسی طریقہ نہیں ہے۔ آج دنیا میں جتنی بڑی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے بھائی کیا ہے؟ ان کے پیچھے علم ہے۔ آپ ہماری دینی لینوں میں آ جاؤ، شیطان گرو کو دیکھ لو، شیطان کے پاس علم نہیں تھا؟ ہر نبی سے اس نے پنگا لیا، ہر نبی سے ٹکر لیا اس نے۔
مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھ کے دیکھو، ایسا عیار و مکار، یوں جاتے جاتے جب آپ کو اس کے کفر پر یقین ہونے لگے گا نا، ایک ایسی تعویل مارے گا کہ آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یار یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ تو کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک کرتے 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 یکدم پھر ایسی کفریات پر آئے گا۔ آپ اس کی کتاب ہے تذکرہ، اس کی کتاب کیا ہے، اس میں اس کے الہامات ہیں، آپ اس کے الہامات پڑھ کر دیکھو، آپ کہو گے شیطان کیا ہے اس کے سامنے۔ بھائی میں غلط نہیں کہہ رہا، مرزا قادیانی کے الہامات پڑھ کر دیکھو، اس نے اس میں عیاری اور مکاری میں شیطان کو بھی مات دے دی۔ میں نے جب شروع میں اس کا مطالعہ شروع کیا نا، اوہو اتنا تخریب کارانہ ذہن تھا اس کا، مجھے یوں لگا کہ شاید اس طرح کی مکاریاں شیطان کو بھی نہ آتی ہو جتنی اس خبیث کو آتی تھی، جتنی اس خبیث کو آتی تھی۔ تو بھائی اس کے پیچھے علم تھا کہ نہیں تھا؟ علم تھا۔ میں اس پر اتنی مثالیں دے سکتا ہوں، اس پر اتنی مثالیں دے سکتا ہوں، پاکستان میں ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں، بڑے بڑے علم والے آئے لیکن وقال الحمدللہ، ان کے علم کے ساتھ کیا نہیں تھا؟ الحمدللہ نہیں تھا۔ ان کے علم نے دنیا میں گند مچا دیا، فساد مچا دیا۔ ان کے علم نے دنیا میں کیا پھیلائی؟ اور وہ علم جس کا سرا اللہ کی طرف ہو، وہ علم جس کا سرا نبی کے طرف ہو، وہ علم جس کا امام اور قبلہ۔ اس لیے بھائی میرے ساتھ سارے سورہ علق پڑھو، کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ علم کو اللہ نے، اقرأ کا تعلق علم سے تھا، علم الانسان کا تعلق ما لم یعلم، علم بالقلم، اقرأ۔ ساری بات کس کی چل رہی ہے؟ علم کی۔ اللہ کو پتا تھا کہ تلوار کیا تباہی مچاتی ہے جتنا تباہی علم مچاتی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ علم تمہارے لیے خیر وہی پیدا کرے گا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم۔ میں نے زندگی میں دو بھائیوں کو دیکھا، دونوں بڑے عہدوں سے لٹائر، بڑے تکڑے عہدوں سے لٹائر اور اپنے فن کے ماہر، بوڑھے ہو گئے تھے۔ ایک بھائی کی صورتحال یہ تھی کہ پورے ضلع کے جتنے بڑے بڑے مافیات تھے نا، وہ سب کا پیر تھا۔ بینکوں کے بڑے بڑے فراڈ، بڑی بڑی بےایمانیاں، زمینوں پر قبضے، جائیدادوں پر قبضے کس طرح کرنے، ساری گھریاں اس کو آتی تھی۔ اس کو صبح کو لے جاتے تھے، سارا دن تھانہ کچہری، شام کو گاڑی پر گھر چھوڑ کے جاتے تھے، ہر روز فیس تھی۔ اور شیطانی چرخہ تھا پورے علاقے کا، ہر قانونی چیز اس کو آتی تھی۔ اب بھائی اس کے پاس علم ہے، لیکن یہ کون سا علم ہے؟ یہ شیطانی علم ہے۔ بھائی یہ کون سا علم ہے؟ اچھا اسی کا دوسرا بھائی، وہ بھی بڑا ماہر، نمازی، لٹائر ہو، اب بہت بڑے عہدے سے، ذاتی جائیداد بھی تھی، پینشن وغیرہ کھلی تھی۔ صبح کو بیٹھ جاتا، جو ماڑا آتا، میرا فلاں چل میں تیرے نال چلنا، مفت، ہر مظلوم کے ساتھ، جس کا کام اٹکا ہوا، ہر روز دنیا اس بھائی کو بھی برے لوگ اٹھائے پھرتے رہتے تھے، اور اس کو لوگ کہتے تھے واہ میرے اللہ تو نے ایک ہی گھر میں، ایک ہی گھر میں دو۔ اب اس سے دوسری چیزیں سیکھتے، کوئی پیسہ نہ لیتا کسی سے۔ میں نے خود ان سے پوچھا، مجھے کہنے لگے بیٹا میری آمدن، میری
پینشن اتنی ہے، میرے پاس اتنا کچھ ہے، بچے میں نے کیا کرنا ہے؟ لوگوں کی دعائیں لیتے ہیں، لوگوں کے کام کرتے ہیں، لوگوں کی کیا لیتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو یار، اس کا علم کیا کر رہا ہے اور اس کا علم کیا کر رہا ہے؟ بظاہر تو دونوں ایک فن کے ماہر ہیں، دونوں کے پاس علم ایک ہے، لیکن ایک علم وہ ہے جس کے اوپر اللہ کا سایہ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، دوسرا علم وہ ہے جس کے اوپر کیا ہے؟ یہی بات اقرأ میں سکھائی گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی وحی میں دو ہی باتیں آئی ہیں، علم اور اللہ کا تعارف۔ بھائی کیا؟ علم اور اللہ کا تعارف۔ اس لیے یہاں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے عطا کیا داود کو اور سلیمان کو علم۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، علم ملتے ہی دونوں نے کیا کہا؟ ساری تعریفیں الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے ایمان والے بندوں میں سے اکثر پر ہمیں فضیلت دی۔ یہ ان کی عاجزی تھی۔ بھائی ذرا غور کرنا، متوجہ ہونا ذرا۔ ویسے یہ باتیں علماء کے کام کی ہیں، علم سے باب جو بڑے بڑے اساتذہ ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، جن کے پاس علم ہو، یہ آیت ان کے لیے بڑی سبق والی ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا حضرت سلیمان حضرت داود کو جیسی حکومت دی اللہ نے کسی اور کو دی؟ بھائی صاحب متوجہ، کسی اور کو؟ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ نے یہ فضیلت صرف ہمیں دی، نہ یہ نہیں کہا، فرمایا جس نے اپنے ایمان والے بندوں میں سے اکثر پر فضیلت دی، حالانکہ فضیلت سب پر دی ہے۔ کس پر دی ہے؟ لیکن عاجزی دیکھیے، یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اس کو دوسری قرآن کی آیت سے سمجھے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اعلیٰ بات کسی کی ہے نہیں جو کس کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، اور آگے عاجزی کا جملہ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ساتھ یہ کہے میں کن لوگوں میں سے ہوں، یہ نہ کہے میں ہی مسلمان ہوں۔ جہاں آ گیا نا میں ہی، آپ یہ وہ جیلم والا جاہل ہے نا، آپ اس کی باتیں سن لیجیے، وہ کہے گا سارے ہی غلط، میں ہی، سارے ہی باب غلط، صرف میں، امام ابو حنیفہ غلط، امام مالک غلط، فلاں غلط، فلاں غلط، صرف میں، مولوی سارے غلط، فلاں سارے۔ سب سے اچھی بات احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو کس کی طرف بلائے، وعمل صالحا، وقال اننی من المسلمین، اور یہ کہے سارے مسلمان ہیں، میں انہوں میں سے ایک فرد ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ کہا انا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔ کیا کہا؟ ایسا عاجزی کا کلمہ کہا، میں مسلمانوں میں سے ایک بندہ ہوں۔ جو یہ کہے بس میں ہی مسلمان، سارا کچھ میں ہی، اسی نے تو تباہ کیا۔ کل کے درس کے آخر میں بھی فرعون کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ظلما وعلوا، اس کو اس بات نے مروا دیا۔ اب باپ بیٹے کو اللہ نے ایسا علم دیا، دیکھو سورہ انبیاء میں ہے اور اس کی تفسیر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ سلیمان علیہ السلام ابھی عمر چھوٹی ہے، ابا داؤد علیہ السلام کی عدالت لگی ہوئی ہے، بیٹا باہر کھیل رہا ہے یا بیٹھا ہے، ایک مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے، سماعت کے بعد فریقین باہر نکلے، بیٹے نے روک لیا، عدالت میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کیا جھگڑا تھا تمہارا؟ ایک فریق نے کہا میری فصل تھی، اس کی بکریاں کھلی اور میری ساری فصل کو اجاڑ دیا۔ فرمایا کہ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ دیا؟ انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ دیا ہے چونکہ کھیت کی مالیت اتنی بنتی تھی جتنی بکریوں کی،
تم نے اتنا ہی نقصان کیا ہے جتنا تمہاری بکریوں کا ریوڑ ہے۔ مدعا علیہ سے بکریاں لے کے کس کو دے دی گئی ہے؟ مدعی کو، جس کا نقصان ہوا۔ بھائی فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، جتنا نقصان اتنی تلافی ہوگی۔ اب بیٹا باہر کھڑا ہے، اس نے کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، اس نے کہا اگر میں ہوتا تو میں اس سے بہتر فیصلہ کرتا، میں ہوتا تو میں فیصلہ اس سے، جی وہ کیسے؟ میں بکریوں والے سے بکریاں لے کے فصل والے کو دے دیتا، اسے کہتا ہے بکریاں اپنے پاس رکھو، دودھ پیو، نفع اٹھاؤ، موج کرو جا کے، اور فصل پر ڈیوٹی لگاتا بکریے والے کی، اس کو پانی دو، سینچو، اس کی رکھوالی کرو۔ جب وہی فصل آ جائے جہاں سے آپ کے بکریوں نے تباہ کی تھی، تو فصل والے کی بکریاں، دونوں کے پاس اصل چیزیں بھی باقی ہو گئی، سزا بھی پوری ہو گئی، انعام بھی پورا ہو گیا، سارا کچھ پورا ہو گیا۔ یہ فیصلہ کیا حضرت داؤد نے، اندر فیصلہ کیا، حضرت سلیمان ابھی نوجوان تھے، باہر آئے تھے، اللہ نے وہ علم دیا، لیکن قضاء، عدالت، فیصلے کا علم ملنے کے باوجود کہہ رہے ہیں فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، ہم جس نے ہمیں فضیلت دی مسلمانوں میں سے اکثر پر، حالانکہ اللہ نے بہت ساری فضیلتیں دی۔ یہ سلسلہ کلام چل رہا ہے، انشاءاللہ اسی آیت سے کل دوبارہ چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔